لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال الله تعالى وتبارك إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ اور اسلامی عقائد میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں اترا، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا۔ اور قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ تو یہ تینوں باتیں ہو گئی۔ ایک یہ بات ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 23 برس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ یہ رمضان کے مہینے میں اترا، اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ تو یہ تین باتیں ہو گئی، اور یہ تین باتیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں۔ تو اب ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے یہ تینوں باتیں صحیح ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو طرح کے ہیں۔ اول یہ کہ پہلے تمام قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ تمام آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ ایک جگہ ہے جس کو ہم ایک مین آفس کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرکزی جگہ بنائی ہے جہاں پہ قرآن مجید بھی محفوظ ہے، جہاں پہ تمام لوگوں کی تقدیروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہاں پہ۔ تو قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ دو طریقوں سے ہوا ہے۔ پہلا جو نزول ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نزول ہے۔ یہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا کی طرف اس کو نازل کیا۔ اور دوسرا نزول وقتاً فوقتاً جو ضرورت کے مطابق آسمانی دنیا سے رسول اللہ مبارک پر نازل ہونا ہے۔ تو یہاں پر دو نزول مراد ہیں۔ پہلا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا یعنی پہلے آسمان پر نازل ہونا ہے، اور دوسرا نزول جو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑے تھوڑے عرصے میں پہلی آسمان سے آسمانی دنیا سے رسول اللہ مبارک پر نازل ہونا ہے۔ بس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان شریف کے مہینے کی رات میں، اور اسی طرح انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ رمضان شریف کے مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر تھی لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور پھر یہ تو دو باتیں ہو گئی، جو دو قرآنی آیتیں ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا، یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نزول مراد ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل کیا، شب قدر جو رمضان المبارک میں ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے مراد لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف جو نزول ہے قرآن کی وہ مراد ہے۔ اور دوسری جو بات ہے کہ 23 برس میں نازل ہونے سے مراد، اس سے مراد دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمانی دنیا سے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ بس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں ہیں، یہ جو تینوں باتیں ہیں آپس میں مخالف نہیں ہیں، بلکہ تینوں باتیں صحیح ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام غار حرا ہے، اسی میں ایک غار تھا۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی روز کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا نازل ہوا تھا۔ اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی نزول کی ابتدا کس طرح فرمائی؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار حرا میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا اقرا. یہ لفظ اقرا جو ہے یہ سورہ علق آخری پارے میں ہے، اس کا پہلا لفظ ہے. اور اقرا کے معنی ہے پڑھ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جبریل امین نے کہا کہ اقرا پڑھ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اسی طرح 3 بار ہوا، جبریل امین نے پھر کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل امین نے پھر کہا اقرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر جبریل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی. بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کو سینے کے ساتھ لگا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نور تھی ان کی طرف سے وہ منتقل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینوں کو کھول دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیتیں پڑھ لی. بس یہ آیتیں جو پہلی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، یہ قرآن مجید میں سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کی نزول کی ابتدا سورہ علق کی ان ابتدائی آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے. یہ چلے اگر یہ سورہ علق کی ابتدائی آیت ہے تو ہمارے پاس تو ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے قرآن پاک کی، تو کیا یہ جو سورہ فاتحہ سے ہم ابتدا کرتے ہیں تو یہ موجودہ ترتیب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، موجودہ ترتیب جو ہے یہ نزول کی ترتیب نہیں ہے. موجودہ ترتیب میں جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے یہ جو ہے وہ ترتیب نزول ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھیں قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں. یہ آپ لوگ رکھیں، ترتیبی سعودی کہتے ہیں اور ایک کو ہم ترتیب نزولی کہتے ہیں. ترتیب نزولی اس ترتیب کو بولتے ہیں جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اس کو ہم ترتیبی نزولی کہتے ہیں. اور جو ترتیبی سعودی ہے تو ترتیبی سعودی جو قرآن پاک کی ترتیب ہے اسی ترتیب کو ہم ترتیبی سعودی کہتے ہیں کہ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مرتب فرمایا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو موجودہ ترتیب ہمارے پاس قرآن پاک کی موجود ہے یہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے. قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا. مثلا جب کوئی صورت اترتی تھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو. اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت اور فلاں آیت سے پہلے لکھو. بس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم ہوئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا اور ہر سورت کی آیتوں کی تعداد کہ اس میں کتنی آیتیں ہوں گی اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی. اب نیکسٹ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو اتری ہوئی 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے وہی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا؟ دلیل ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ وہی قرآن ہے
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. تو اس بات کی کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں. یہاں میں آپ لوگوں کو چند آسان دلیلیں یہاں پر بیان کرتا ہوں. دیکھیے، پہلی دلیل قرآن مجید کا متواتر ہونا، یعنی تواتر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک نقل ہوتے چلانا. جو چیز تواتر سے ثابت ہو جائے اس کا ثبوت یقینی اور قطعی ہوتا ہے. مطلب تواتر سے جو چیز ثابت ہوتا ہے تو اس میں کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہتی، اس پہ یقین کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں کسی بھی شک اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی. پھر اب آپ لوگ کہیں گے کہ تواتر کسے کہتے ہیں، متواتر کسے کہتے ہیں؟ تو متواتر اور تواتر کے معنی کو آپ لوگ سمجھیں. جس بات کے نقل کرنے والے اس کثرت سے ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو. مطلب اتنے بہت سارے لوگ ایک بات کو نقل کریں، اتنے سارے لوگ کہ ہم ان کو جھوٹ نہیں بولتے. اگر اتنی کثرت سے لوگ ہوں کہ ان سب کا جھوٹ بولنا عقل کے نزدیک محال ہو، لوگ ان کو جھوٹ نہیں بول سکتے، اتنے سارے تو اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تواتر کہتے ہیں. بس قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس قدر کثرت سے لوگوں نے یہ نقل کرتے اور پڑھتے چلے جاتے ہیں کہ ادنا عقل والا آدمی بھی یہ یقین نہیں کر سکتا کہ اتنی آدمی سب کے سب جھوٹ بول سکتے. یہ پہلی دلیل ہو گئی کہ قرآن مجید متواتر ہے، تواتر کے ساتھ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ابھی تک نازل ہوتا چلا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے، دوسری دلیل جو میں آپ لوگوں کو دوسری دلیل دے رہا ہوں، دوسری دلیل حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان قرآن مجید کے حافظ ہوتے چلے ہیں. اور آج بھی دنیا میں مسلمانوں کے لاکھوں بچے، جوان، بوڑھے ایسے موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہیں. اور جس کتاب کے نزول کے وقت سے آج تک اتنے حافظ موجود رہے ہوں اور جنہوں نے اپنی سینوں میں اس کی حفاظت کی ہو، اس کی محفوظ اور اصلی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ دوسری دلیل، پہلی دلیل تواتر، اس کے وفات میں ان کو ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. تواتر کے ساتھ قرآن پاک کے بہت سارے الفاظ کا موجود ہونا. تیسری دلیل، خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یعنی یقیناً ہم نے ہی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. پس جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہے اور اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے تو ضروری طور پر یہ قرآن مجید ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، کیونکہ اس کی حفاظت کا وعدہ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا. بس وہ آج تک محفوظ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گی. یہ تیسری دلیل کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. چوتھی دلیل، قرآن مجید نے اپنے نزول کے وقت جو دعویٰ کیا تھا کہ اس جیسا کلام بنا سکتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیں، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو قرآن پاک کے مخالفین تھے اور جو پیغمبر پاک کے مخالفین تھے وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن مجید یہ مطلب وہ بہت سارے الزام لگاتے تھے. اللہ نے ان کو چیلنج دیا، آج تک وہ چیلنج انہوں نے پورا نہیں کیا. آج تک قرآن مجید کے متعلق یہ دعویٰ صحیح رہا، کیونکہ قرآن جو آج کل اصل حالت میں موجود ہے اس کا مثل نہ کوئی شخص بنا سکا، نہ بنانے کا دعویٰ کیا، نہ بنا سکتا ہے اور نہ بنا سکے گا. بس یہ اس بات کی پوری دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید وہی اصلی قرآن مجید ہے جو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو یہ کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ لوگ یہ 4 دلیلیں یاد رکھیں. پہلی دلیل آپ لوگ کیا یاد رکھیں گے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں کہ یہ تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوتا چلا ہے. دوسری دلیل قرآن پاک کے لاکھوں کروڑوں حافظوں کا موجود ہونا. تیسری دلیل اللہ نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اور چوتھی دلیل کہ قرآن مجید نے جو دعویٰ کیا تھا آج تک کوئی بھی قرآن کے متعلق ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں بنا سکا. یہ قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کی حفاظت پر دلیل کرتی ہے کہ قرآن مجید آج تک اپنی اصلی حالت میں ہمارے پاس